اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام تو سنا ہوگا، بغداد کی گلیوں کا ایک مجذوب جس کی حرکتیں تو دیوانوں کی سی ہوتی تھیں، لیکن اس کی باتیں بڑے بڑے داناؤں کو فکر میں ڈال دیتی تھیں۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کے درباری علماء کسی مسئلے میں الجھ جاتے، جب وہ لوگ بڑی سوچ بچار کے بعد بھی کسی نتیجے تک رسائی نہ کر پاتے تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کا جواب فی البدیہہ دیتے اور اپنی گدڑی سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ تو محترم دوستو، آج ہم حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے 3 عجیب و غریب واقعات لے کر آئے ہیں، جنہیں سن کر آپ بھی اس دیوانے کی دانائی کے قائل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دربار لگا ہوا تھا، خلیفہ ہارون الرشید مسند نشین تھا، درباری علماء اور فقہا بھی موجود تھے، اور کہیں سے حضرت بہلول دانا بھی آ گئے۔ حضرت بہلول دانا اسی اپنی فقیرانہ حالت میں تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہلول سے پوچھنے لگا، بہلول یہ تو بتاؤ عشق کیا ہوتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے ہارون الرشید، تو مجھے یہ بتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ ہارون الرشید کا شاہی مزاج تھا۔ ہارون الرشید کے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوتی تھیں۔ ہارون الرشید نے زندگی میں کبھی بھوک محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ہارون الرشید اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے ہارون الرشید، جس طرح آپ کو کبھی بھوک محسوس نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب تک آپ کو یہ عشق کی لگن نہیں لگے گی تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ عشق کیا ہے۔ عشق کو سمجھنے کے لیے عشق کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی کتابی یا فلسفی بات نہیں کہ میں تمہیں لفظوں میں سمجھا دوں۔ عشق تمہارے بس کی بات نہیں، تم اپنی سلطنت کے کام نپٹاؤ۔ اسی طرح یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر موجود تھا اور اپنے شاہی مزاج سے ٹہل رہا تھا۔ تبھی خلیفہ ہارون الرشید کی نظر نیچے بغداد کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بہلول پر پڑی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی گئے اور آن کی آن میں بہلول دانا کو پکڑ کر خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید بہلول دانا سے پوچھنے لگا، بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ بہلول کہنے لگا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، بہلول تم خدا تک کیسے پہنچے؟ خدا تک رسائی کا کون سا ذریعہ تم نے استعمال کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا مسکرا کر فرمانے لگے، خلیفہ جس طرح میں تم تک پہنچا ہوں اسی طرح میں خدا تک پہنچا ہوں۔ اب خلیفہ ہارون الرشید تو یہ سوچ رہا تھا کہ بہلول کوئی بہت بڑا فلسفہ دے گا۔ اس نے اپنی عقل کے مطابق ایک بہت بڑا سوال کیا تھا اور وہ اس کا جواب بھی فلسفیانہ انداز میں چاہتا تھا، لیکن یہ کیا تھا کہ بہلول دانا نے ایک ہی فکرے میں بات ختم کر دی۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے جو مرد قلندر کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ مرد قلندر وہ ہوتا ہے جس کی بات بالکل سادہ ہو لیکن اس کے معنی دقیق اور گہرے ہوں۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگا، بہلول میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے خدا تک کیسے رسائی حاصل کی، ذرا آپ اپنے اس جملے کی وضاحت کر دیں۔ حضرت بہلول دانا بڑے اطمینان سے فرمانے لگے، ہارون الرشید، اگر میں خود آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تو پہلے دیوان خانے جاتا، سپاہیوں سے ملاقاتیں کرتا، پھر بڑی مشکل سے وہ بات آپ تک پہنچتی، فلاں بندہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، پھر اگر شاہی مزاج اجازت دیتا تو آپ مجھے 6 ماہ سال کے بعد ملاقات کا وقت دے دیتے، عین ملاقات کے وقت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے، ملاقات پھر ملتوی ہو جاتی، لیکن جب آپ نے خود مجھ سے ملنا چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ بالکل اسی طرح بندہ چاہے جتنی بھی کوشش کرتا رہے، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں،
لیکن جب وہ خود کرم کرتا ہے اور خود نوازتا ہے تو پھر دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی اور بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا اپنے اس جواب کے بعد خلیفہ ہارون الرشید کو حیران و پریشان چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کسی ویرانے میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس ایک بغداد کا تاجر گزرا۔ تاجر بہلول دانا کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے کوئی مشورہ دیجئے کہ میں کیا خریدوں جس سے مجھے منافع ہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، تم ایسا کرو کہ کپاس اور لوہا خرید لو، اس سے تمہیں بہت منافع ہوگا۔ اس تاجر نے کپاس اور لوہا خرید لیا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ تاجر کو اس مال سے بہت زیادہ منافع ہوا۔ اس تاجر نے بہت ساری دولت اکٹھی کر لی اور اب وہ امیر کبیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اسی تاجر کا اسی راستے سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بہلول پھر راستے میں بیٹھا ہے۔ یہ تاجر بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا، ارے او دیوانے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا خریدوں۔ حضرت بہلول دانا نے کہا، تم ایسا کرو کہ اس بار تم پیاز اور خربوزے خرید لو۔ اس تاجر نے ایسا ہی کیا، پیاز اور خربوزے خرید لیے۔ جتنی اس کے پاس رقم تھی اس نے وہ سب پیاز اور خربوزوں پر خرچ کر دی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس کے وہ پیاز اور خربوزے خراب ہو گئے اور اس تاجر کو بہت سارا مالی نقصان ہو گیا۔ وہ تاجر حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور بہلول دانا سے کہنے لگا، میاں آپ نے مجھے عجیب مشورہ دیا ہے، میں نے آپ کے مشورے پر خربوزے اور پیاز خریدے، لیکن میرا سب سرمایہ ڈوب گیا اور مجھے اچھا خاصا نقصان بھی ہوا ہے۔ حالانکہ جب پچھلی بار آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا تو اس میں سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا مسکرا کر کہنے لگے، میاں پچھلی بار تم نے ہم سے ادب سے پوچھا تھا تو ہم نے بھی ٹھیک ٹھاک مشورہ دے دیا تھا، اس بار تم نے ہمیں دیوانہ سمجھ کر ہم سے پوچھا تو ہم نے دیوانوں سا ہی مشورہ دیا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ساری غلطی اور قصور آپ کا ہی ہے۔ اور وہ تاجر اپنی قسمت پر روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔